اللہ کی مشیت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب سن کر دیہاتی خاموش ہو گیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں، صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دوسری حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو تندرست پہ داخل نہ کرو۔ پچھلی حدیث جو بخاری و مسلم کی تھی اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی بیماری دوسرے میں سرایت نہیں کرتی، اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کسی بیمار کو تندرست پہ داخل نہ کرو۔ اب بظاہر یہ دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، ایک کا مفہوم ہے کہ بیمار کی بیماری آگے نہیں چلتی، دوسری کا مفہوم ہے بیمار کو صحیح پہ داخل نہ کرو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جس حدیث میں بیماری آگے سرایت نہ کرنے کی وضاحت ہے اور اس عقیدے کی ممانعت ہے، اس سے اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ مراد ہے۔ ان کی سوچ، ان کا عقیدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک بیمار ہو، اس کی بیماری طبعی طور پہ روٹین وائز دوسرے صحت مند میں داخل ہو جاتی ہے، جس میں اللہ کی مشیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی چاہت کچھ نہیں۔ ایک بیمار کے ساتھ صحت مند لگے گا، ٹکرائے گا، اکٹھا رہے گا، کھائے پیے گا تو وہ فوراً بیمار ہو جائے گا، اس میں اللہ کی مشیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی چاہت کا کوئی دخل نہیں۔ یہ عقیدہ کفار مکہ کا عقیدہ، جاہلیت والوں کا عقیدہ تھا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، انکار کیا۔ اور اس حدیث میں جہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کوئی بیمار صحت مند پہ داخل نہ ہو، اس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوگا اس میں بیماری لگے گی تو اللہ کی مشیت سے لگے گی، اللہ کی مرضی سے لگے گی، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اہل شرک اور اہل کفر، اہل جاہلیت یہ سوچا کرتے تھے کہ ایک بیمار کی بیماری آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، آگے منتقل ہو جاتی ہے، جس میں اللہ کی مشیت کا کوئی معاملہ نہیں۔ وہ اس فعل کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی، نفی کر دی، منع کر دیا کہ یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے کہ کسی کی بیماری کسی اور میں داخل ہو جائے اللہ کی مشیت کے بغیر۔ ہاں اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو اس کی بیماری دوسرے میں داخل ہو جائے گی۔ مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے، غور کیجئے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس آیت سے مسئلہ کس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی دکھ آئے، ما اصاب من مصیبہ، کوئی بھی مصیبت ہو، بیماری ہو، غم ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، جو کچھ تمہارے اوپر آتی ہے اس زمین کے اندر یا تمہاری جانوں پہ جو کچھ بھی آتا ہے وہ اللہ کے ہاں پہلے سے موجود ہے، لکھا ہوا، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ درختوں کا کوئی پتا نہیں گرتا، اس گرنے سے پہلے اللہ کے علم میں ہے، نیا پتا نہیں اگتا، اس سے پہلے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کائنات میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کا ہاتھ پکڑا اور اپنے برتن میں رکھا اور کہا کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ کسی کی بیماری کسی کو تکلیف نہیں دیتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ چاہتا ہے اس کے مرض دوسرے کو لگ بھی جاتا ہے، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ لیکن کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی کوئی مشیت نہیں، بس ایک بیمار کو دیکھو اس سے دور بھاگ جاؤ، کیونکہ صحت مند میں اس کی بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی اللہ کی مشیت کے بغیر۔ مسند احمد میں ہے، خلق اللہ کل نفس وکتب حیاتها ومصائبها ورزقها، اللہ عز و جل نے مخلوقات کو پیدا کیا، ہر نفس کو پیدا کیا۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ غور کیجئے، اللہ عز و جل نے مخلوقات کو پیدا کیا، نفس کو پیدا کیا، وَكَتَبَ حَيَاتَهَا، پھر اس کی زندگی اللہ نے لکھی۔
یہ کتنے سال زندہ رہے گا، یہ کتنے سانس لے گا، یہ کب تک دھرتی پہ چلے گا، یہ سارا پیدا کرتے ہی مالک نے لکھ دیا۔ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اس کی یہ ساری زندگی لکھ دی۔ وَمَصَائِبَهَا، اس کی ساری مصیبتیں بھی اللہ نے لکھی، کب اس کو کیا بیماری ہوگی، کب اس کو کیا غم ہوگا، کب اس پہ کیا دکھ آئے گا۔ وَرِزْقَهَا، یہ کتنا رزق کھائے گا، کب اس پہ رزق فراوانی آئے گی، کب اس کے رزق میں تنگی واقع ہوگی، یہ ساری ڈیٹیل اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، نفسوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرتے ہی ان کی زندگی بھی لکھ دی، ان کی مصیبتیں بھی لکھ دی، ان کا رزق بھی لکھ دیا۔ اب کسی منحوس کی کوئی نحوست نہیں کہ اس کو دیکھ لو گے تو یہ ہو جائے گا، اس بیماری میں داخل ہوگے تو یہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا۔ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ کے حکم کے تحت، اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، لکھا گیا اور قلم خشک ہو گئے۔ اسی حدیث میں دوسری چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نفی کی وہ شگون ہے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ یہ نظریہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے۔ وہ کسی اہم کام میں جاتے تو پرندہ اڑاتے، پرندہ دائیں طرف جاتا اس کام کو بابرکت سمجھتے، پرندہ بائیں طرف اڑتا اس کام کو برا سمجھتے۔ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں یہ بیماری، اسی طرح انڈیا پاکستان کے معاشرے میں آج بھی یہ بیماری۔ پھال نکالنے والے میلوں پہ، سرکسوں پہ، درباروں پہ طوطے لے کر بیٹھے ہوئے پھال نکالنے کے لیے، وہ پرندہ اڑا کر اچھا برا سمجھ کے کام کرتے، یہاں کالی بلی کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں۔ گھر سے نکلے ہیں، بریف کیس ہاتھ میں ہے، کالی بلی آگے سے گزری واپس آ گیا، دروازے پہ پہنچے چھینک آ گئی تو کہا بس کچھ مصیبت آنے والی، واپس آ جاؤ، اس سفر میں نہیں جانا۔ یہی نظریہ، یہی جہالت بتوں کو پوجنے والوں میں تھی۔ افسوس یہی بیماری کلمہ پڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں آ گئی۔ اور یہ کیوں؟ توحید کیا فہم پختہ نہ ہونا، اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہونا۔ کوئی کچھ کر سکتا ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ پوری کائنات آپ کو تکلیف دینے پر اکٹھی ہو جائے، اللہ نہ چاہے پوری کائنات مل کے کچھ نہیں کر سکتی۔ اور پوری کائنات، ساری کائنات کے ماننے والے، ساری کائنات کے انسان و جن آپ کا بیڑا غرق کرنے پہ اکٹھے ہو جائیں، آپ کو قتل کرنے پہ راضی ہو جائیں، اگر اللہ نہیں چاہتا ساری کائنات والے نامراد رہیں گے، اللہ جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ توحید، یہ فہم، یہ عقیدہ کمزور ہوا تو کہیں بلی سے ڈرتے ہیں، کہیں مغرب کے بعد اپنے گھر کے درخت پہ بیٹھ کر بولنے والے الو سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں ہماری قوم کے کچھ لوگ پرندوں سے فال لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے نفس میں، تمہارے جی میں، تمہارے دل میں لوگ اس کو پاتے ہیں، لہذا یہ بدشگونی تمہیں تمہارے مقصد کی تکمیل سے نہ روکے۔ آپ سفر کے لیے نکلے ہیں، آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ سے سوال کیا ہے، سفر کی دعا پڑھی ہے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی ہے، سفر خیر کا ہے یا جائز کاموں کا ہے، گناہ اور برائی کا سفر نہیں ہے، اللہ سے سوال کر چکے ہو، سفر کی دعا پڑھ چکے ہو، گھر سے نکلے ہو، اللہ پر توکل کر کے نکلے ہو، تو پھر اللہ پہ توکل کرو، اس پہ قائم رہو، کائنات کی کوئی چیز تمہارا بیڑا غرق نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کے ذمے میں آ جائے، کالی بلی اس کو ڈرا سکتی ہے، الو بولنے سے اس کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے، نہ فال نکالنے والے کو فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے، نہ اس قبر کے مجاوروں کو فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے، تو ڈریں گے۔ لیکن مواحد کیوں ڈرے؟ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔